بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے گھرانے کو ایسا پاک پیدا فرمایا کہ ویطہرکم تطہیرا کے الفاظ فرمائے کہ میرا محبوب کا گھرانہ جو ہے وہ ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے۔ جیسا کہ امام حسن پاک رضی اللہ کی عظیم شخصیت پیدا ہوئی تو دوسرے دن پاک بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا پاک نے نماز ادا فرمائی، سہیلیہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی، عرض کیا آقا تمہاری شریعت ہے، قرآن کا قانون ہے، تمہارا قانون ہے کہ 20 دن 25 دن بعد جو ہے بچے کی پیدائش کے بعد میں نماز ہوتی ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن کل امام حسن پیدا ہوئے دوسرے دن پاک بی بی نے نماز ادا فرمائی ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام جلال میں آ کے قرآن پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے سہیلیہ فاطمہ الزہرا کی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اللہ نے میرے گھرانے کو جو ہے وہ پاک پیدا فرمایا ہے، تو سمجھ لینا کہ اگر اسی دن بھی فاطمہ اگر نماز پڑھ لیتی ہوتی ان کی نماز ہو جاتی، اسی سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے اس گھرانے کو پاک مقدس پیدا فرمایا ہے۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی چادر پاک منقش چادر پاک جو ہے وہ اوڑھے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے فرمایا کہ ثم جاء علی، حضرت علی پاک تشریف لے کے آئے، ان کو اس چادر مبارک کے اندر لپیٹ لیا محبوب کریم علیہ السلام، فادخلہ ثم ادخلہ اے علی ثم جاء ادخلہ، ان کو داخل فرما لیا، ثم جاء فاطمہ کو، پھر بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئی، ان کو اسی چادر کے اندر جو ہے ان کو ویطہرکم تطہیرا کی چادر کے اندر ڈھانپ لیا، پھر ثم جاء حسن، پھر امام حسن پاک آئے، ثم جاء پھر امام حسین آئے، فادخلہ فیہ، ان کے اندر ان کو تطہیر والی چادر کے اندر ڈھانپ دیا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت ہے، یہ ان کو اللہ پاک نے ظاہر و باطن جو ہے پاک پیدا فرمایا ہے۔ ارے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، یہ گھرانے کو اللہ پاک نے 18,000 عالم جہان کے اندر جو ہے ان کو نرالا وکھرا انوکھا جو ہے پیدا فرمایا ہے، ان کی شان شوکت عزت و عظمت و رفعت منقبت کائنات سے نرالی وکھری اور انوکھی ہے۔ کائنات کو بتایا کہ میرا گھرانہ جو ہے وہ 18,000 عالم جہان سے نرالا اور وکھر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہو، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے گھرانے کو ایسا پاک مقدس فرمایا کبھی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی کا خون میرا خون، علی کا جسم میرا جسم، علی کی جان میری جان ہے۔ کبھی فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، خود محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سائل نے سوال کر دیا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جان سے تو امام حسین ہو سکتے ہیں اور امام حسین کی جان سے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مفسرین، عشاقین، عارفین نے جواب دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جان سے امام حسین کی جان ظاہر ہوئی ہے، لیکن امام حسین کی جان سے جو ہے فرمایا مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوئی ہے کہ ایسا نور، ایسا جلال، ایسا جمال، ایسی جرت، ایسی ہمت، ایسی طاقت والا محبوب کریم علیہ السلام کا خون حسین کا خون ہے کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے اس نور کے نظارے دکھا دیے ہیں۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کا مقام
عالم کائنات کو بتا دیا ہے کہ اس گھرانے سے ہے، بتا دیا ہے کہ ہم جان مال اولاد سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کو پس پشت انحراف اور روگردانی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے علی اکبر کو، علی اصغر کو، حضرت قاسم کو، حضرت اون محمد کو، اس 72 تن کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کبھی اسلام سے، مصطفیٰ کے دین سے منہ نہیں موڑ سکتے، روگردانی نہیں کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے کائنات کو بتا دیا کہ جب آخری منظر تھا میرے پاک حسین کا، میرے پاک حسین پاک نے کیا کیا؟ رب محمد کی عزت کی قسم ہے، فرمایا آخری وقت تھا میرے پاک حسین کریم علیہ السلام کی پاک ذات کا، جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے تو آپ کی لخت جگر نور نظر نے اس کے لگام کو پیچھے سے پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پوچھا کہ بابا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں میدان کربلا کے اندر۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے ابا حضور، جو بھی ادھر گیا ہے پھر واپس نہیں آیا، تم نہ جاؤ۔ انہوں نے بہت ترلے کیے، انہوں نے کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ تو بھی بہت پیاری ہے، لیکن مجھے اپنے نانے کا دین بہت بڑا پیارا ہے۔ آخر جب وقت آیا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، میرے پاک حسین نے نماز ادا فرمائی، اور آخر دم تک جو ہے ان کے گھرانے کے اندر جو ہے نماز قرآن کی آواز آئی۔ جب اذان کی آواز آتی تھی، میرے حسین پاک علی اکبر وہ اذان سنو تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے اگر اس گھرانے سے محبت ہے، اس گھرانے سے پیار ہے تو نماز کو بھی نہیں چھوڑنا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، درود و سلام کو بھی نہیں چھوڑنا۔ حیا، محبت، خلوص، پیار، مظلومیت اس گھر کے اندر رکھنی ہے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ ان کی حقیقی محبت ہے، ان کے سیرت سے بھی، ان کی صورت سے بھی، ان کی شہادت سے بھی، ان کے خون سے بھی، ان کے دین سے بھی، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے۔ ان کے گھرانہ جو ہے فرمایا کہ مصلی بھی ان کے گھر کا، فرمایا قرآن بھی ان کے گھر کا، اور منبر بھی ان کا گھر کا۔ کائنات ان کے گھرانے سے فیض لے کے پوری دنیا کو فیض بانٹا ہے، لیکن در حقیقت بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ اگر پاک حسین کا شجاعت و بہادری اس خون کا فیض لینے والوں اگر خواہش ہے تو میرے پاک حسین نے آخر میں بتا دیا کہ میں اس قرآن، دین، اسلام، شریعت اور اپنے نانے کی خاطر ہے یہ اپنی جان نثار و قربان و فدا کر رہا ہوں۔ اے میرے پاک نبی، میرے پاک نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، تم بھی اپنے آخر تک جو ہے نماز اور خون، قرآن اور اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ جس گھر کے اندر یہ ہے تو سمجھ لینا پاک حسین کے نور کا، پاک حسین کی سیرت کی صورت کا فیض ہے۔ ابھی بھی میرے پاک حسین کے گھرانے سے نور آ رہا ہے، فیض آ رہا ہے۔ جیسے بھی محبت سے، خلوص سے قرآن پڑھتے ہیں، ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نور قرآن کے اندر جو ہے وہ جلوہ آل پاک کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آل پاک کے گھرانے کا فیض بھی ہے۔ اور سمجھ لینا کہ میرے حسین کا بھی ہے فیض، میرے عثمان غنی کا فیض بھی ہے۔ ادھر سے عثمان غنی کو شہید کیا تو فرمایا قرآن خون کے قطرے، میرے پاک عثمان غنی کے قرآن کے اوپر جو خون کے قطرے پڑھے، کائنات کو بتا دیا قرآن بھی پڑھو، رب کے جلوے بھی دیکھو، انوار بھی دیکھو، نور مصطفیٰ کے ودعا کے مکھڑے کی زیارت بھی کرو، اور حسین کا رنگ بھی ہے اور پاک عثمان غنی کا رنگ بھی ہے اور ان کا گھرانے کا رنگ بھی ہے۔ لیکن محبت سب کی جب ہو جائے گی، ایمان کامل ہو جائے گا۔ چند کلمات کے مولا قدوس ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔